حامان کون تھا؟ وہ شخص جس نے فرعون کو تکبر میں مبتلا کیا، جس نے فرعون کو خدائی دعوے کی طرف راغب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیارے دوستو، مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدترین انسان جو فرعون سے زیادہ جابر، ظالم اور بدبخت انسان تھا، اور اسی بدبخت انسان کی وجہ سے فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکا، اور فرعون اسی وجہ سے کافر اور مشرک مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ دوستو، زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کی تاریخ کا سب سے بدبخت انسان تھا، کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں، فرعون کے خدائی کا دعویٰ کرنے میں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور فرعون کو کافر و مشرک اور جہنمی بنانے میں سب سے بڑا کردار اس انسان کا تھا، جس کا ذکر آج ہم کرنے والے ہیں۔ اس انسان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی حامان کے نام سے کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کا سب سے خاص دوست اور فرعون کا سب سے خاص وزیر حامان کون تھا، اور حامان اور فرعون کے درمیان ملاقات کیسے ہوئی، اور حامان فرعون کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کرواتا تھا، اور بالآخر حامان فرعون کو کیسے لے ڈوبا اور کیسے فرعون اس کی وجہ سے کافر و زندیق مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 6 مقامات پر فرعون کے وزیر حامان کا ذکر فرمایا ہے۔ حامان کے بارے میں مفسرین و مورخین لکھتے ہیں کہ حامان مصر کے وزیر کا ایک لقب ہوا کرتا تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ مصر کا وزیر مقرر ہوتا، اس کو حامان کہا جاتا تھا۔ اس طرح ان بادشاہوں کے وزیروں کو حامان کہا جاتا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حامان اس مخصوص شخص کا نام ہے جو فرعون موسیٰ کا وزیر تھا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ دوستو، حامان مصر میں رہنے والا ایک عام باشندہ تھا۔ فرعون اور حامان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون مزدوری کی تلاش میں مصر کی طرف نکلا، تو ایک مقام پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے دوستی میں بدل گئی، اور اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے۔ دوستو، فرعون وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم ڈھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور اس کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سگے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کے باپ کا نام مصب ریائن تھا، اور بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ فرعون کا نام مصب بن ولید بن ریائن تھا، اور 400 برس اس کی عمر تھی، اور اس مدت میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ کبھی سر درد بھی نہ ہوا تھا اسے، اور نہ ہی کبھی کوئی دشمن اس پر غالب آیا۔ فرعون اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور مصر کے تمام فرمانرواؤں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس ملعون نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جو سجدہ نہ کرتا یا انکار کرتا، اسے وہ بدبخت قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اسے فرعون کہا جاتا تھا، یعنی غرور اور تکبر سے بھرا ہوا۔ اس نے جب دعویٰ خدائی کیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مصائب میں مبتلا کر دیا، اور جب وہ کسی طور نہ مانا تو بالآخر اسے غرقِ نیل کر دیا گیا۔ بعض جگہ مذکور ہے کہ فرعون کی پیدائش ملک بلخ میں ہوئی تھی، وہاں سے سیاحت کے لیے نکلا، اور بشفنا ایک شہر ہے، یہ وہاں تک آیا۔ یہاں اس کی ملاقات حامان سے ہوئی، جو کہ اس شہر کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے فرعون سے اس کے متعلق پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تب فرعون نے اسے اپنا نام اور مقام بتایا اور کہا، میں شوق سیاحت میں نکلا ہوں۔ تب حامان بولا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور سیر کروں گا۔ چنانچہ دونوں مالون وہاں سے اکٹھے چلے اور مصر میں پہنچے۔ تب خربوزوں کا موسم تھا، چنانچہ بھوک کی وجہ سے دونوں ایک کھیت میں پہنچے اور کھیت کے مالک سے کھانے کا سوال کیا۔
تب خربوزے والے یعنی کھیت کے مالک نے کہا میں تمہیں ایک شرط پر کھانے کو دوں گا، اگر تم میرے خربوزے شہر لے جاؤ بیچنے کے لیے تو بدلے میں تمہیں کھانے کو کچھ بطور اجرت دے دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کو وہیں چھوڑا اور خود گدھوں پر خربوزوں سے بڑے بورے لاد کر شہر کی طرف چل دیا۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پہ پہرے داروں نے اسے روک لیا اور پوچھا کہ ان بوروں میں کیا ہے؟ فرعون نے کہا خربوزے ہیں۔ چنانچہ پہرے داروں نے کہا ان میں سے کچھ خربوزے یہاں رکھ دو، تو فرعون نے کہا کہ یہ میرے مالک کے ہیں اور میرے مالک نے مجھے یہ بیچنے کے لیے یہاں بھیجا ہے اور میں اس کا غلام ہوں، تو میں بنا اس کی اجازت کے یہ کسی کو مفت میں نہیں دے سکتا۔ پہرے داروں نے کہا اگر ایسا نہ کرو گے تو تم ہرگز شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ پاؤ گے۔ لہٰذا جب فرعون نے کوئی دوسری راہ نہ پائی تو اس نے ان خربوزوں سے چند خربوزے پہرے داروں کو بطور رشوت ادا کیے اور شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی دیکھی گئی۔ شہر کے اندر جانے پر اسے بازار میں گشت پر مامور سپاہیوں نے روکا اور اس کے مال کی بابت دریافت کی۔ فرعون کے بتانے پر ان لوگوں نے بھی ویسا ہی کیا جیسے دروازے پر مامور پہرے داروں نے کیا تھا۔ پھر جو مال بچا اسے بیچنے کے لیے وہ مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی دکاندار اسے اپنی دکان کے سامنے اپنا مال لگانے کی اجازت نہ دیتا۔ چنانچہ یہاں بھی اس نے کچھ خربوزے بطور رشوت دیے اور ایک دکان کے آگے اپنا مال بیچنے کو بیٹھ گیا۔ دکانداروں نے اس سے کہا کہ یہاں لوگ نقد پھل سبزی اور ترکاری وغیرہ نہیں خریدتے اور کچھ نقد رقم بھی نہیں دیتے، یعنی اگر کسی کے پاس ایک چیز یا جنس ہے تو وہ اس میں سے جتنی مقدار میں تمہیں دے گا بدلے میں تم سے اتنی ہی مقدار میں تمہارا مال یا جنس خریدے گا اور اس پر کوئی بقایا باقی نہیں بچے گا۔ یعنی اگر تمہارا مال قیمت میں زیادہ ہوتا تب بھی ہمارے شہر کا دستور ہے کہ تمہیں برابر مقدار میں جنس ملے گی، نہ کہ زیادہ۔ الغرض فرعون نے سارے خربوزے مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے میں بیچے اور شہر سے واپس چلا اور کھیتوں کے مالک کے پاس پہنچا اور جو کچھ کمایا تھا اسے دیا اور اس کے گدھے اس کے حوالے کیے اور کہا مجھے یہ کام پسند نہیں آیا، اور پھر واپس شہر کی طرف چل پڑا اور شاہ مصر کے سامنے ایک عرضی پیش کی اور کہا میں غریب الوطن ہوں، لہٰذا مجھے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جب اس نے شہر میں یہ صورتحال دیکھی تو وہ واپس جانے کی بجائے شہر میں ہی رک گیا اور اس نے ایک قبرستان میں قیام کیا۔ اسے وہاں رہتے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے تو کچھ لوگ اپنی میت دفنانے کے لیے قبر نکالنے کے لیے آ گئے۔ فرعون نے ان سے کہا میں یہاں کا داروغہ ہوں، لہٰذا اگر تم یہ قبر نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سونے کا ایک سکہ مجھے دینا ہوگا، تب قبر نکالنے کی اجازت دوں گا۔ فرعون کی اس بات پر لوگ حیران ہوئے اور کہا ایسے کیسے ممکن ہے؟ ابھی چند دن پہلے تو ایسا کچھ نہ تھا۔ فرعون نے کہا اب ایسا ہی ہوگا، میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں، بس اب بنا اجرت کے تم یہاں قبر نہیں نکال سکتے اور نہ ہی اپنا مردہ یہاں دفن کر سکتے ہو جب تک مجھے سونے کا ایک سکہ بطور خراج ادا نہ کرو گے۔ تب چاروں نچار ان لوگوں نے ایک سکہ سونے کا فرعون کو ادا کیا اور اس کے بعد اپنے مردے کے لیے قبر نکال سکے۔ اس طرح یہ سب چل نکلا۔ فرعون اسی قبرستان میں رہتا اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے ایک سکہ سونے کا وصول کرتا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ مرنے والے کی حیثیت کے مطابق رقم وصول کیا کرتا تھا۔ روایات میں ہے کہ ایک بار شہر میں کوئی وبا پھوٹی جس سے بہت زیادہ لوگوں کی موت ہوئی اور اسی طرح فرعون کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا۔ ناظرین گرامی، روایت ہے کہ ایک بار شہر کا وزیر مر گیا۔ جب درباری اسے دفنانے کے واسطے لے کر گئے تو فرعون نے پوچھا کہ کون مرا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ شہر کا وزیر۔ فرعون نے جب ان سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یہ کیسا قانون ہے؟ فرعون نے کہا میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں اور ایک عرصے سے یہیں پر ہوں اور یہ خراج میں سب سے وصول کرتا ہوں۔ شہر کے لوگوں نے اس کی بات کی تائید کی اور کہا کہ ایسا ہی ہے، یہ تو کافی عرصے سے یہیں پر رہتا ہے اور ہر آنے والی میت کو دفنانے کے لیے خراج وصول پاتا ہے۔ جب درباریوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ فرعون کو پکڑ کر شاہ مصر کے پاس لے گئے اور ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ تب شاہ مصر نے فرعون سے پوچھا یہ سب کیا معاملہ ہے؟ تمہیں اس کام پر کس نے رکھا؟ تب فرعون نے اول تاخر
اپنے شہر میں آنے اور شہر کے حالات کے بارے میں تفصیل بیان کی اور بعد اس کے نہایت ادب سے کہا، جب شہر کے یہ حالات دیکھے تو مجھے لگا اس شہر میں کوئی قانون نہیں ہے، جس کے پاس جس قدر طاقت اور اختیار ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ میں غریب الوطن اور نہایت غریب آدمی تھا، میری قوت بازار میں بیٹھنے کی نہ تھی، اس لیے میں قبرستان میں بیٹھ گیا اور لوگوں سے خراج وصولنے لگا۔ نہ کسی نے میرے اس کام پر کوئی احتجاج کیا، نہ ہی کوئی شکایت کی، اور جو حالات شہر کے تھے اس میں لوگ شکایت لے کر کہاں جاتے، کیونکہ اس میں بھی شکایت درج کروانے کے لیے ان کو بہت کچھ دینا پڑتا، اس لیے لوگوں نے کم دے لینا مناسب خیال کیا۔ چنانچہ شاہ مصر نے فرعون کی گفتگو سے اسے ایک دانا اور دور اندیش فرد خیال کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اس شہر کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہو اگر تمہیں اس کا اختیار دیا جائے؟ تو فرعون نے اس بات کی حامی بھر لی اور کہا، اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے صاحب اختیار بنا دیا جائے تو میں شہر مصر کو انتشار و فتنوں سے صاف کر دوں گا۔ چنانچہ شاہ مصر نے فرعون کو مرنے والے وزیر کی جگہ پر مامور کیا اور تمام اختیار فرعون کو دے دیے۔ فرعون نے مصر کا وزیر مقرر ہوتے ہی حامان کو اپنے شہر میں بلوا لیا اور اسے اپنا ساتھی مقرر کیا۔ اس کے بعد جو خراج شاہی درباری وغیرہ دکانداروں، تاجروں اور عام رعایا سے وصول کیا کرتے تھے، فرعون نے وہ سب بند کروا دیے اور اس نے اعلان کیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی شکایت ہو تو وہ میرے دربار میں حاضر ہو سکتا ہے، میں ہر شخص کی فریاد سنوں گا اور اسے انصاف دیا جائے گا۔ فرعون کے اس فیصلے سے شہر کے دکاندار، تاجر اور عام رعایا سب بہت خوش ہوئے۔ ایک اضافی خراج اور رشوت دینے سے ان کی جان چھوٹ گئی، اب انہیں اپنے مال پر فائدہ ہوتا نظر آنے لگا، اس لیے لوگوں کے دلوں میں فرعون کے لیے عزت اور احترام اور محبت پیدا ہو گئی۔ تب فرعون نے حامان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں اور میری عزت لوگوں کی نظر میں اور زیادہ بڑھے اور شہر کے لوگ مجھے نعوذ باللہ درجہ میں خدا کے برابر سمجھیں اور میں دعویٰ خدائی کروں اور سب لوگ مجھے پوجیں۔ تب حامان ملعون نے کہا، ابھی ایسا ممکن نہیں، اگر تم ایسے چاہتے ہو تو پہلے آہستہ آہستہ خلقت شہر کو اپنے ہاتھ میں لاؤ، تاکہ جب تم خدائی کا دعویٰ کرو تو زیادہ سے زیادہ لوگ تیری طرفداری کرنے والے ہوں۔ تو فرعون نے کہا، اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ شہر کے سب لوگ ابھی تک یوسف بن یعقوب علیہ السلام کی دین پر مستحکم ہیں، میں کس طرح انہیں اس طرف لا سکتا ہوں؟ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ایک تدبیر سوچی اور فرعون شاہ مصر کے پاس گیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ رعایا پر 1 سال کا ٹیکس جو ان سے ان کے مال پر وصول کیا جاتا ہے معاف کر دیا جائے، اور وہ سارا ٹیکس جتنا 1 سال کا ہوگا وہ میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کا پابند ہوں۔ بادشاہ فرعون کی حکمت و دانائی سے اور امور وزارت سے بڑا خوش تھا، لہٰذا اس نے کہا، میں نہیں چاہتا تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع ہو، چنانچہ 1 سال کا ٹیکس تمہاری طرف سے رعایا پر معاف کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا، میں نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کوئی کمی ہو، لہٰذا اس 1 سال کا ٹیکس رعایا کی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروا دوں گا۔ بس بادشاہ کم عقل اور نافہم تھا، فرعون کی خاطر 1 سال کا ٹیکس رعایا سے نہ لیا اور کہا، جو تمہارا دل چاہے ویسا کرو۔ تب فرعون نے دیوان اور خزانچی کو بلا کر پوچھا کہ مصر کے خزانہ کے لیے 1 سال میں رعایا سے کتنا وصول کیا جاتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اتنا روپیہ حامان کے ہاتھ شاہی خزانے میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا۔ اس کے بعد سارے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال کا ٹیکس رعایا پر ہماری طرف سے معاف کیا گیا اور ہم نے اپنی طرف سے اتنا خزانہ بادشاہ کی سرکار میں شاہی خزانے میں جمع کروا دیا ہے، اور اس کے علاوہ 2 برس کا مزید ٹیکس معاف کرنے کی اپیل بھی سرکار عالی میں پیش کی ہے، جو انہوں نے قبول کر لی ہے، یعنی اب 3 برس تک رعایا سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ اور جب یہ خبر عوام نے سنی تو تمام رعایا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور غریب غربا جتنے بھی تھے سبھی نے فرعون کی ترقی اور خوشحالی کے واسطے دعا مانگی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اس طرح رعایا میں فرعون کی نیکی اور فراخ دلی کے چرچے ہونے لگے، اور رعایا کی نظر میں اس کی عزت اور قدر و منزلت بھی بڑھ گئی۔ بس 3 برس کا ٹیکس معاف ہونے کی وجہ سے مصر کی رعایا کو فراغت حاصل ہوئی۔ کچھ عرصہ کے بعد
شاہ مصر مر گیا اور اس کا کوئی والی وارث نہ تھا جو تخت پر بیٹھ سکتا اور امور سلطنت کو سنبھال سکتا۔ چنانچہ بادشاہ کو دفنانے کے بعد 3 روز تک سوگ منایا گیا اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم فاضل اور عام رعایا سب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس بات پر غور و فکر کرنے لگے کہ اب تخت شاہی پر کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ بنا بادشاہ کے ملک ایسے ہی تھا جیسے کہ بنا سر کے دڑ۔ چونکہ اب لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا ٹیکس اس نے رعایا پر معاف کیا تھا اور وہ سارا 3 برس کا ٹیکس اس نے اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروایا تھا، اور اس نے وہ سارے ٹیکس بھی معاف کروائے تھے جو شاہی سپاہی عوام سے بلا وجہ لیتے تھے۔ اس لیے سب اس پر خوش تھے اور اسے اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے۔ بس یہی خیر خواہی دیکھ کر سبھی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس مردود کو تخت پر بٹھایا جائے۔ جب یہ مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان کو اپنا وزیر منتخب کیا، کیونکہ فرعون اسی کی تدبیر اور مشورے سے تخت شاہی پر پہنچا تھا۔ اب فرعون کہنے لگا کہ ملک مصر ہمارے ہاتھ آ گیا ہے اور ہم یہاں کے بادشاہ ہیں۔ حامان سے کہا، اب ایسی کوئی تدبیر کرنی چاہیے کہ خلائق مجھ کو خدا کہے اور میں معبود بن جاؤں اور میری پرستش ہونے لگے اور لوگ مجھے سجدہ کریں۔ تب حامان نے یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے ملک مصر میں یہ حکم جاری کروانا ہوگا کہ جتنے بھی علماء اکرام ہیں ہماری حکومت میں کوئی بندہ تعلیم نہ دینے پائے، ہر قسم کی درس و تدریس کو موقوف کر دیا جائے۔ آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور اور بے خبر ہوتے جائیں گے، اور جو آئندہ نوجوان نسل پیدا ہوگی سب بے علم اور جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ سب اپنے دین سے بے خبر ہو جائیں گے اور کوئی عالم دین باقی نہ رہے گا جو عوام کو دین کی تعلیم دے سکے۔ بس حامان کے کہنے پر فرعون نے ساری مملکت میں یہ قانون جاری کروایا کہ اب سے ہمارے ملک میں کوئی عالم فاضل دین کی تعلیم نہ دینے پائے اور نہ ہی کوئی اور تعلیم دے سکے۔ تمام درس و تدریس کو بند کر دیا جائے، جو کوئی تعلیم سیکھتا یا سکھاتا دیکھا جائے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سارے ملک میں تعلیم کا باب موقوف کر دیا گیا۔ چنانچہ اس خوف سے سب نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا، اور علماء میں سے جنہوں نے اس بات سے انکار کیا انہیں اس بدبخت نے قتل کروا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں تمام لوگ جاہل بن گئے اور دین و مذہب سے کوسوں دور ہو گئے، اپنے خدا کو بلا کر مثل جانور بن گئے۔ مصر میں تب 2 قومیں آباد تھیں، ایک قوم قبطی تھی اور دوسری قوم بنی اسرائیل۔ قبطی قوم وہ قدیم مصری تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی مصر میں آباد تھے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہذا جب لوگ مکمل طور پر جاہل ہو گئے تو حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلایا جائے۔ چنانچہ فرعون نے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ تب قبطی قوم تو بت پرستی پر مائل ہوگی اور فرعون کی باتوں پر عمل کرنے لگی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم کیونکہ اندر سے ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھی تو انہوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ تو فرعون نے ان پر زیادتی کرنا شروع کر دی اور قبطی قوم کو خوب نوازنے لگا، اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے خادموں میں رکھتا، اور تمام نیچ کام بنی اسرائیل کے ذمہ لگا دیے گئے۔ بنی اسرائیل پر فرعون بہت زیادہ ظلم ڈالتا۔ اس طرح 20 برس کا عرصہ گزر گیا، اور تو فرعون نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، میں تمہارا رب ہوں، یعنی ان سب بتوں میں سب سے بڑا خدا میں ہوں، سو مجھے سجدہ کرو اور مجھے معبود جانو اور میری پرستش کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے نوازا جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ چنانچہ قبطی قوم نے فرعون کو پوجنا شروع کیا، اور اسی طرح 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد اس نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا، اب سے میں تمہارا رب ہوں اور میری پرستش کرو۔ قبطی قوم جو فرعون کو پوجنے اور سجدہ کرنے والے تھے انہیں خوب نوازا گیا، اور بنی اسرائیل کو تکلیف دی گئی کیونکہ وہ فرعون کو خدا نہ مانتے تھے۔ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے۔ اسی وجہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کو قبطیوں کا خادم اور غلام بنا دیا، اور بنی اسرائیل کی تحقیر کی جاتی، اور جن کاموں کو حقیر سمجھا جاتا اور مشقت طلب ہوتے، جیسا کہ بار اٹھانا، لکڑی چیرنا، چنا دلنا، گھاس کاٹنا، جھاڑو لگانا اور گوبر پھینکنا، ان سب کاموں پر بنی اسرائیل کو مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے امیر شہر
اور دیہاتوں میں اپنے صاحبین کی خدمت میں بھی بنی اسرائیل کو بھیجا اور ان کی عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت بھی کرواتا۔ الغرض کہ بنی اسرائیل کو ہر طرح سے ذلیل کیا گیا اور ان کی عزت و وقار کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا۔ ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھی اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر مضبوطی سے قائم تھی۔ وہ اپنے حسن و خوبی اور عادات و خصائل اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ انہیں فرعون نے اپنے نکاح میں رکھا تھا اور بعض مورخین نے کہا کہ فرعون نے انہیں اپنی عقیدت مند سمجھ کر عزت کے ساتھ اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، مگر وہ اپنے دین میں مضبوط تھیں اور کوئی کام خلاف شریعت نہ کرتی۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکی اور بزرگی بیان کی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، دوسری مریم بنت عمران، تیسری حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی، چوتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 5ویں حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ سب صالح عورتیں تھیں۔ الغرض کہ قوم بنی اسرائیل ایک مدت تک فرعون کے عذاب میں اور قبطی قوم کی خدمت میں گرفتار رہی۔ تمام مرد اور عورت قبطی قوم کی خدمت کرتے، ان کا بوجھ اٹھاتے اور صبر کرتے اور پھر بھی اپنے دین کے خلاف نہ چلتے۔ شب و روز اللہ کی اطاعت اور استغفار میں مصروف رہتے اور خدا کی عبادت کرتے۔ ناظرین اکرام، فرعون کی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا ہوا کرتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظالم ہوئے اور جتنے بھی لوگوں کا قتل عام کیا گیا اور جتنے لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا گیا اور جتنے لوگوں کو فرعون کو خدا نہ ماننے کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ تمام تر مظالم حامان کی مشاورت اور حامان کے حکم پر کیے گئے۔ بظاہر تو مصر کا بادشاہ فرعون تھا، لیکن فرعون جو کوئی بھی کام کرتا وہ اپنے دوست حامان کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتا، بلکہ مصر میں ہونے والی ہر برائی کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوئی تھی۔ حامان فرعون کو جو کوئی بھی مشورہ دیتا، فرعون وہی کام کرتا۔ اسی وجہ سے تاریخ کے اندر حامان کو فرعون سے بڑا ظالم اور جابر اور بدبخت انسان قرار دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو فرعون نے حامان سے کہا کہ میں مصر کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مصر کے تمام لوگ مجھے اپنا خدا مانیں اور میری پوجا کریں اور میرے سامنے سجدہ کیا کریں۔ فرعون حامان سے کہنے لگا، خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ مصر کے تمام تر لوگ مجھے اپنا خدا ماننے لگے؟ تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ سب سے پہلے مصر کے اندر دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگائی جائے اور دینی درسگاہوں کو بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح حامان کے کہنے پر مصر کے اندر دینی درسگاہوں کو بند کر دیا گیا اور دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دی گئی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین سے دور ہوتے گئے۔ اس کے بعد مصر کے لوگوں کو کفر و شرک کے اندر مبتلا کرنے کے لیے حامان نے یہ چال چلی کہ مصر کے ہر گھر میں بتوں کی پوجا شروع کروا دی گئی، اور اس طرح مصر کے ہر گھر میں لوگ کفر و شرک کے اندر مبتلا ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ مصر کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا اور فرعون نے ان تمام قبیلوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ قبیلہ تھا۔ وہ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ چنانچہ اس طرح فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ جن کے سینے ابھی بھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے
اور ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور ملک مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور باری بر کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جانے لگا اور ان پر بدترین تشدد کیا جاتا۔ اس طرح فرعون اور حامان کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹا رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور فرعون سے کہنے لگے، اے فرعون، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ خدائے واحد تجھے دنیا میں 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں، شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا، اگر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ پہلی نعمت تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی بھی بیمار نہ ہوگا، اور دوسری نعمت اللہ تجھے یہ عطا فرمائے گا، ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اگر اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تجھے 2 اور ممالک کی بادشاہی عطا فرمائے گا۔ اس ملک کی بادشاہی تجھے اللہ کی نافرمانی کے باوجود ملی ہوئی ہے، تو سوچو اگر اللہ کی فرمان برداری تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے کیا کیا عطا فرمائے گا، اور اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا اور کہنے لگا، میں پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ سے جا کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں تو فلاں فلاں نعمتوں سے نوازا جاؤں گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اے فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر تو اپنی جان کو قربان کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ زار و قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی، آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت آسیہ کی آواز سن کر فرعون حضرت آسیہ سے کہنے لگا، ایک بار میں اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ چاہوں گا۔ تو حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اس بات کا اہل ہی نہیں، لیکن کیونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر تھا، لہٰذا فرعون مشورہ کرنے کی غرض سے حامان کے پاس گیا اور اسے سارا ماجرا بتایا، اور فرعون حامان سے پوچھنے لگا، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے ہی فرعون کی یہ بات سنی تو حامان غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زار و قطار رونے لگا اور اپنے گریبان کو پھاڑنے لگا، اور حامان نے اپنی دستار کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور شور و غل کرنے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں معاذ اللہ یہ گستاخی کیسے کی؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے اور مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز آپ کے تابع ہے، اور دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہ آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ فرعون کا وزیر یعنی حامان فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی توہین کی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں جبکہ پوری کائنات تو آپ کو سجدہ کرتی ہے اور آپ پوری دنیا کے رب ہیں۔ اس طرح حامان فرعون کو بھڑکانے لگا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ایک ادنا غلام بننا چاہتے ہیں اور خدا سے انسان بننا چاہتے ہیں، جبکہ یہ آپ کی بہت بڑی توہین ہے۔ اگر آپ نے اسلام قبول کرنا ہی ہے تو اس سے پہلے مجھے مار ڈالیے تاکہ میں اپنی زندگی میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکوں۔ چنانچہ اس طرح حامان فرعون کو غرور و تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر بہکانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے منع کرنے لگا۔ تو فرعون نے جب حامان کی یہ بات سنی تو فرعون غرور و تکبر میں آ گیا اور غرور و تکبر میں آ کر خود کو خدا سمجھنے لگا
اور دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح فرعون نے حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اور اس طرح فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا اور جہنمی قرار پایا۔ ناظرین، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور فرعون بار بار سمجھانے کے باوجود اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا، اور کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات اس کو دیکھنے کو بھی ملے، لیکن اس بدبخت نے اس کے باوجود بھی دعوت حق کو قبول نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرعون کو غرق کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور کہا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون پر اپنا عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو پھر وہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا، اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے، معاذ اللہ سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ ادھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، پیچھے سے فرعون بھی اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آج ہمیں فرعون سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک دریائے نیل کے کنارے پر مارنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے عصا کو دریائے نیل کے کنارے پر مارا تو دریائے نیل میں سے ایک راستہ بن گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل دریائے نیل کو بڑی آسانی کے ساتھ عبور کر گئی۔ فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھا کرتے ہوئے داخل ہوا، لیکن جیسے ہی وہ دریا کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کو حکم دیا کہ وہ واپس مل جائے اور رستہ ختم کر دے۔ چنانچہ دریائے نیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فرعون کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا، تو فرعون نے جب یہ منظر دیکھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو آتے ہوئے دیکھنے لگا تو فرعون بلند آواز سے چلایا اور کہنے لگا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس خدا پر میری قوم بنی اسرائیل ایمان لے آئی۔ اس طرح جب فرعون غرق ہونے لگا تو وہ دعا مانگنے لگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا اور فرعون کے منہ میں ڈال دیا تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کو نہ مانگ سکے، اور فرعون اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا قابل قبول نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا اور اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریائے نیل آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر دریائے نیل کے اندر غرق ہو کر ہلاک ہو گیا، اور حامان جیسے وزیر کی وجہ سے فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے، اور پھر فرعون اور اس کا لشکر ظلم و زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے گئے، حتیٰ کہ فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی اس کی اطاعت میں سر جھکا دیتا ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، فساد برپا کرتا تھا۔ اب ہم صرف تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے نشانی عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سے ایسے انسان ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیش گوئی فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد کی آنے والی لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو، اور اپنے آپ کو خدا کہلانے والے کی لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سچ ثابت ہوا، اور اس فرعون کا جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبسیہ کے مقام پر شاہوں کی وادی سے اوریت نے دریافت کیا تھا، جس سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا۔ 8 جولائی 1931 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا گیا،
तो इसकी लाश पर नमक की तह जमी हुई थी, जो खारे पानी में इसकी गरकाबी की एक खुली अलामत थी। अलीड स्मिथ ने इस अमल का तफसीली तज़किरा और इस जिस्म के जायज़े का हाल अपनी किताब शाही ममियाँ में किया है, जो 1912 में शाया हुई थी। इस वक्त ये ममियाँ महफूज रखने के लिए तसल्ली बख्श हालत में थीं, हालांकि इसके कई हिस्से शिकस्ता हो गए थे। इस वक्त फ़िरौन की मम्मी काहिरा के अजायब घर में सियाहों के लिए सजी हुई है और इसका चेहरा और गर्दन खुली हुई है और बाकी जिस्म को कपड़े में छुपा कर रखा गया है। एक मौरख लिखते हैं कि इसकी लाश की नाक के सामने का हिस्सा खत्म हो चुका है, जैसे किसी हैवान ने इसको खा लिया हो। गालबन समंदरी मछली ने इस पर मुंह मारा था। फिर इसकी लाश इलाही फैसले के मुताबिक किनारे पर फेंक दी गई ताकि दुनिया के लिए इबरत हो। फ़िरौन इस्लाम कबूल करना चाहता था, लेकिन हामान जैसे मालून ने इसे ऐसा करने से बाज रखा और इसे बहुत ज़्यादा गरूर और तकब्बर में मुब्तला कर दिया। नाजरीन, हमें अपने ऐसे कराबतदारों से बचना चाहिए जो हद दर्जा खुशामदी हैं। फ़िरौन पर नाज़िल किए गए ये अज़ाब उम्मत मुसलमान के लिए ना सिर्फ बाइसे इबरत हैं, बल्कि गौर व फिक्र की दावत भी देते हैं। 58 मुस्लिम ममालिक और 2.5 अरब मुसलमान जिस बदहाली और तंजली का शिकार हैं, वो अल्लाह की नाराज़गी की वजह से हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, हज व उम्रा अदा करते हैं, ज़कात देते हैं और कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन सूद को बुरा नहीं समझते। रिश्वत लेना और देना मजबूरी गर्दानते हैं। झूठ बोलना, धोखा देना मामूल की बात समझते हैं। नाप तोल में कमी, गिरावट, बेईमानी और हेर बेर को कारोबार का हिस्सा समझते हैं। अमर बिल मारूफ और नही अल मुनकर तरक्की की राह में रुकावट समझते हैं। अगर ये सब अमाल ही हमारे कामयाबी और कामरानी का पैमाना है, तो फिर गलाजत के इस डेर पर बैठकर हमें अल्लाह की मर्ज़ी का इंतज़ार करना होगा, जो इनफरादी अज़ाब भी दे सकता है और इज्तिमाई भी। अल्लाह पाक हम सब को ऐसे कामों से बचाए जो इसके गज़ब को दावत देते हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कावश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।